حکومت کی طرف سے طور پر سامنے ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سنجیدہ، کیونکہ ہمارا ایک مشن ہے، یا تفصیل سے بات ہو چکی ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مشن کیا تھا؟ 1947 میں ڈوگرا یہاں حکومت کر رہا تھا، اور کئی لحاظ سے مطلب اس کے دور میں ہو سکتا ہے کچھ اچھے کام بھی ہوئے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ اقتدار عوام کے پاس نہیں تھا، ایک خاندان کے پاس تھا۔ ہم جو مشن ہمارا تھا، جو سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں جو تحریک چلی، اس کا مشن ایک ہی تھا کہ اقتدار عوام کے پاس آئے، اور اقتدار کے ساتھ اختیار بھی آئے اور وقار بھی آئے۔ آج اقتدار ہمارے پاس ہے، آج چودھری مجید صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے، سردار یعقوب صاحب صدر آزاد کشمیر ہے، لیکن اختیار جو ہے وہ فریال تالپور کے پاس ہے۔ وقار جو ہے وہ چودھری ریاض صاحب ہے، کوئی جن کا میں نے نہیں کبھی سنا دیکھا، لیکن کہتے ہیں ان کے پاس۔ ہم جو بات کہتے ہیں کہ یہ صرف اقتدار جو ہے یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا اقتدار جو ہے وہ وقار اور اختیار کے ساتھ آنا چاہیے، تب ہمارے لیے قابل قبول، تب عوام کو جو ہے وہ اقتدار منتقل ہوگا۔ ابھی چند لوگوں کو اقتدار منتقل ہوتا ہے، کوئی پاکستان سے آ کے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان سے آ کر بھی لوگ جن کا کوئی آئینی یہاں حیثیت نہیں ہے، یہ پاکستان کا بھی حصہ نہیں ہے، ابھی ہمارا اپنا آئین ہے، ہم اس آئین کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پہلے پاکستانی پھر کشمیری کہتے ہیں، لیکن جب تک ہم بن حیثیت قوم پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے، اس وقت تک ہم میں ہر آدمی پر یہ فرض ہے کہ ہم ایک کشمیری تشخص کے لیے اپنی جدوجہد کریں، اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی اپنی جدوجہد کر رہی ہے۔ تو جب پاکستان سے کوئی آتا ہے اور آزاد کشمیر میں آئے، یا پاکستان کے کسی خطے میں بات کر رہا ہوں، اور وہ کشمیر کے جو منتخب لوگ ہیں، چاہے وہ ہماری مخالفت کے باوجود منتخب ہوئے، ہمارے ووٹ تو نہیں پڑے چودھری مجید صاحب کو، ہمارے ووٹ تو نہیں بجے حاجی یعقوب صاحب کو، لیکن لوگوں نے، عوام نے ایک جمہوری پروسیس کے ذریعے ان کو صدر اور وزیر اعظم منتخب کیا۔ تو پھر پاکستان کا ایک آدمی، پاکستان کا ایک وزیر جس کی اپنی سیاسی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، وہ ایک خاندان کے پیچھے چلتا ہے، اس لیے ہر دفعہ وہ MLA الیکٹ ہوتا ہے، اگر وہ آزاد کشمیر کے صدر کے لیے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے غلط زبان استعمال کرے گا، تو وہ اور کسی کے لیے ہو یا نہ ہو، وہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے لیے قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اور ہم میاں نواز شریف کو یہ کہتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کو، کہ اگر آپ نے جو 4.5 سال میں آزاد کشمیر میں ہوا ہے، اگر آپ نے اس روش کو بدلنا ہے، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم وزیر اعظم پاکستان کو آج کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ جو روش 4.5 سال رہی ہے کہ فریال تالپور کو لوگ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ہمارے صدر اور وزیر اعظم جا کے ریسیو کرتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے اہلکار آ کر ہمیں یہاں ہدایت دینے، تو میں وزیر اعظم پاکستان کو کہتا ہوں کہ آپ کو اس وزیر امور کشمیر کو تبدیل کرنا ہوگا، نہیں تو آزاد کشمیر میں منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کا کوئی کانسیپٹ اس کی موجودگی میں نہیں ہے۔ جو آدمی، جو زبان اس قسم کی آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر، مجھے چودھری مجید کا میں حامی نہیں ہوں، میں صدر آزاد کشمیر حاجی یعقوب کا حامی نہیں ہوں، ہم تو جو ادارے ہیں، جو انسٹیٹیوشن ہے، جو صدر کا ادارہ ہے انسٹیٹیوشن ہے، جو وزیر اعظم کا ادارہ انسٹیٹیوشن ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، اور انشاءاللہ کسی کو آزاد کشمیر میں آنے والے الیکشن میں بھی ثابت کریں گے کہ اس قسم کی زبان جو ہے وہ کوئی آدمی ہمارے حکمرانوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم اس حوالے سے کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، آپ یہاں پوچھتے ہیں لوگ کہ اتحاد ہوگا نہیں ہوگا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آج بھی ہم نون لیگ کے اتحادی ہیں، آج بھی ہم نون لیگ کے ساتھ 5 سال پہلے کیا تھا، جب یہ اپوزیشن میں تھے ہم نے اس وقت اتحاد کیا تھا، لیکن آج ہم نون لیگ کو بھی یہ بتاتے ہیں، ہم پاکستانی کے حکمرانوں کو بھی بتاتے ہیں کہ ہماری اول ترجیح جو ہے وہ ہمارا عزت نفس ہے، ہمارے عزت نفس پہ کوئی ہر جاتا ہے تو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اتحاد توڑنے کے لیے تیار ہے، اس قسم کی بات سننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہ ہمارا جو اس